چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی معیت سے، اولیاء اللہ کی صحبت سے ایمان کی، تقوی و پرہیزگاری کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان محفوظ رہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ، تو ضروری ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، ان کے نقش قدم پر چلو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی کے ساتھ گامزن رہو، پیغام تاج الشریعہ کو گلے سے لگاؤ، اسی میں کامیابی و کامرانی ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان مفتی نظام الدین تحقیق و افتاء کے آئینے میں۔ حضرات محترم، ہند و پاک کے مسلمان اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے پر، بزرگان دین کے فتووں پر متحد ہو کر عمل کرتے تھے۔ روزہ و نماز کے مسائل یا شریعت اسلامیہ کے دوسرے احکام ہوں، لوگ صرف اتنا سن لیتے کہ یہ بیلی شریف مرکز اہل سنت کا فتویٰ ہے تو بلا تأمل اس پر عمل کرتے، چاہے وہ عوام ہوں یا خواص ہوں، علماء کرام ہوں یا مفتیان اعظام ہوں، ہر کوئی اس فتوے کو گلے سے لگاتا تھا۔ بالآخر نئے نئے مسائل کی تحقیق کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ سیمینار کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس سلسلے میں مجلس شرعیہ کا قیام ہوا جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں۔ بہت سارے دور حاضر کے مسائل کی تحقیق ہوئی۔ فیصل کی حیثیت سے حضور تاج الشریعہ بدر الطریق علیہ رحمت و رضوان اور حضور شارح بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہوتے تھے۔ وہ زمانہ یاد ہے کہ ایک بار سیمینار کے موقع سے میں نے خود حضور شارح بخاری علیہ الرحمہ کو بڑے جلال و غصے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ سیمینار کرنا بند کر دیجئے، اس کا کوئی معقول فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ نظام الدین ماننے کو تیار نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتداء صحیح نہیں ہے، سوالوں کے جواب نہیں دیتا مگر اپنے موقف پر اڑا رہتا ہے۔ ہوا کیا؟ ان کو محقق مسائل جدیدہ کا لقب مل چکا تھا۔ اسی لقب کے نشے میں چور ہو کر اس عنوان پر کتاب شائع کر کے اہل سنت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ وہابی، دیوبندی، دیگر فرقہ باطلہ کو چھوڑ کر ہند و پاک کے سنی مسلمان سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ پر عمل کرتے ہوئے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتداء صحیح نہیں، نماز نہیں ہوگی، بغیر مائک کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام و مقتدی کمیٹی سب اتحاد و اتفاق کے ساتھ بخوشی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، مگر وہ فتوی اختلاف کیا شائع ہوا؟ اختلاف کا نہ تھمنے والا سیلاب امٹ پڑا۔ کہیں امام اور کمیٹی میں لڑائی لاؤڈ اسپیکر کو لے کر ہو رہی ہے، تو کہیں امام و کمیٹی کے لوگ متفق ہیں لاؤڈ اسپیکر کی نماز پر تو عوام برسر پیکار ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی بے سر و پا تحقیق کرنی نہیں چاہیے۔
محقق صاحب اگر کر بھی لیے تو صندوق میں اپنی تحقیق کو بند کر کے رکھ دیتے، تالے لگا کر رکھ دیتے، مگر انہیں کہاں اہل سنت کا اتفاق اور اتحاد پسند تھا، صرف محقق کے مسائل جدیدہ ہونے کا جنون سوار تھا۔ آزاد میدان میں SDI کی طرف سے منعقد اجتماع میں لوگوں کے سوالوں کے جوابات محقق صاحب دیا کرتے ہیں۔ ایک سال اجتماع میں سوال و جواب کے موقع سے کچھ لوگ پرچی پر یہی سوال بار بار لکھ کر دیتے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا کرنے سے نماز ہوگی یا نہ ہوگی، مگر محقق صاحب پرچی پڑھ کر بغیر جواب دیے پرچیاں سنبھالنے والے کے حوالے کر دیتے۔ خیر، بعد اختتام جب وہ اپنی قیام گاہ پر پہنچے تو چند حضرات ان کی قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ ان میں ایک صاحب حضور بدر ملت علی رحمہ کے بھی مرید تھے۔ وہاں بھی لوگوں نے یہی سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ جواز کے قائل ہیں، آپ کا فتویٰ ہے کہ نماز ہو جائے گی، اور مفتی اعظم سرکار کا فتویٰ ہے کہ نماز نہیں ہوگی، تو بتائیے کون سا فتویٰ صحیح ہے؟ تو محقق صاحب نے فرمایا کہ دونوں صحیح ہے، یہ اپنی اپنی تحقیق ہے، اپنی اپنی تحقیق کے اعتبار سے یہ مسئلہ لکھا گیا ہے۔ تو پلٹ کر ایک صاحب نے پوچھا تو بتائیے عمل کس فتوے پر کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا عمل مفتی اعظم ہند کے فتوے پر کیا جائے۔ تو فوراً ایک صاحب ایک سوال کا بوجھ ان کے سر پر مزید رکھ دیا اور اعتراض کیا کہ مفتی صاحب جب آپ کے فتوے پر عمل کرنا نہیں ہے تو آپ نے ایسا فتویٰ لکھا ہی کیوں؟ اگر لکھ بھی دیا تو چھاپ کر شائع کیوں کیا؟ کیا ضرورت پڑی جب عمل ہی نہیں کرنا ہے؟ تو اس وقت جو محقق صاحب کا حال ہوا وہ ناگفتہ بے ہے۔ ماتھے پہ پسینہ بہنے لگا، پسینے میں شرابور ہو گئے، پسینے میں ڈوبنے لگے، ساکت و ثابت ہو کر مبہوت ہو کر رہ گئے۔ یہ عالم ہوا ان کا۔ یہ تو ہر وقت ہمیشہ جب علماء کرام بھی پوچھتے ہیں تو ان کی خاموشی ایسی ہی ہوتی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے مسائل میں لوگ پریشان ہونے لگے، انتشار و اختلاف کا باعث ہوا، مسجدوں میں جھگڑے ہونے لگے۔ اس جھگڑے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لڑائی اور جنگ کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی آپ کے محقق صاحب جو نام نہاد محقق مسائل جدیدہ ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ٹی وی اور مووی اور ویڈیو کے جواز کے فتوے کے بعد یہ بلائیں اس طرح سے نہیں پھیلی ہوئی تھی جس طرح آج صورتحال ہے، کیونکہ جب ٹی وی مووی کے جواز کا فتویٰ شائع ہوا تو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نائب غوث الورا نے ایسا رد فرمایا کہ جواز کا فتویٰ جاں بلب ہو کر رہ گیا۔ لیکن اس فتوے کو نئی زندگی دینے کے لیے علماء اشرفیہ کا سیمینار ہوا۔ سیمینار کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے ممبئی کے جھولا میدان میں ایک محفل منعقد ہوئی۔ روداد سیمینار پیش کرنے کے لیے مولانا صد الورا کھڑے ہوئے۔ وہاں جن قیود و شرائط کے ساتھ ویڈیو وغیرہ کے جائز ہونے کو خلاصے کے طور پر بیان کیا گیا تھا وہ آپ حضرات چند لفظوں میں یوں سماعت کریں۔ خلاصے میں یہ کہا گیا تھا کہ بددین و اعدائے دین اپنی بدعقیدگی ٹی وی ویڈیو کے ذریعے نشر کرتے ہیں، تو دفاع کے لیے ٹی وی ویڈیو کے ذریعے صحیح عقائد کی نشر و اشاعت کرنا، دینی بیانات و نعت خوانی وغیرہ جائز ہے۔ یہ سب تو آپ حضرات کتابی شکل میں شائع ہونے کے بعد پڑھ ہی لیے ہوں گے۔ میں نے تو اب تک مطالعہ نہیں کیا، اس لیے میرے بیان کردہ الفاظ بے عین ہی منقول نہیں ہیں، بلکہ برسوں پہلے ڈائریکٹ میں نے جھولا میدان میں سنا تھا، وہ آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں بیان کر کے رکھ دیا۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹی وی ویڈیو تصویر کشی کا سلسلہ باضابطہ شروع ہو گیا، اور ایک سے بڑھ کر ایک کیمرے والے موبائل کی کثرت نے تو اس فتنہ و بلا کو پوری دنیا کے اندر عام سے عام کر دیا۔ شہر کیا، گاؤں کیا، جنگل کے رہنے والوں کو دیکھو تو ہر ہاتھ میں کیمرے والا موبائل نظر آئے گا۔ علماء اشرفیہ کے جواز کے فتوے کے بعد تو عوام کو رہنے دیجئے، ان کے ہم خیال علماء کی دیوانگی ویڈیو کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی حرام کہہ دے تو لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ ویڈیو کو نیکی و عبادت کا بہت اہم ذریعہ سمجھنے لگے ہیں۔
ابھی تو ذریعہ نیکی و عبادت سمجھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ لوگ ذریعہ شہادت سمجھنے لگے کہ موبائل وغیرہ سے بیانات و خطابات اور واز کے نام پر اس قدر ویڈیو بنا بنا کر نشر کرو کہ کرتے کرتے موت آ جائے تو درجہ شہادت مل جائے گا، کہیں ایسا نہ یہ لوگ کہنے لگیں۔ مہاراشٹر میں ایک جگہ سیمینار ہوا تو بہت سارے نوجوان اس حرام کاری سے بچنے والے دیکھنے کے لیے گئے، محفل میں شامل تو نہیں ہوئے کیونکہ ویڈیو بن رہی تھی، کیمرے چل رہے تھے۔ آج بھی اہل سنت و جماعت کی بڑی تعداد اس حرام کاری سے پرہیز کر رہی ہے۔ ٹی وی تصویر کشی سے بہت دور رہنے والے کی تعداد بہت زیادہ ہے الحمدللہ۔ تو وہ نوجوان میدان میں دور کھڑے ہو گئے کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ بڑے بڑے محقق آ رہے ہیں، مفتی صاحب آ رہے ہیں، بڑے بڑے اشرفیہ کے اور اشرفیہ کے علاوہ مفتیان زمانہ آ رہے ہیں، محققین آ رہے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کیسے محقق ہیں۔ دور کھڑے رہ کر مشاہدہ انہوں نے کیا تو یہ دیکھا کہ کیمرہ بازی نہایت ہی ذوق و شوق کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جب کچھ مہمان گاڑی سے اترے اور اسٹیج پر جانے کے لیے میدان کے گیٹ میں داخل ہوئے تو کیمرہ مین کندھے پر 10-20 کلو کا کیمرہ لے کر الٹے قدم چلتا، شوٹنگ کرتا، اور پیر صاحب مفتی صاحب لوگ مچل مچل کر ویڈیو بنواتے ہوئے اسٹیج تک جا رہے ہیں۔ محفل میں ویڈیو کی تباہ کاریوں کا کیا منظر تھا وہ تو رہنے دیجئے، اندر کیا ہو رہا تھا وہ رہنے دیجئے، چونکہ اندر والے ہی بتا سکتے ہیں کیا ہو رہا تھا۔ ہاں کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ اشرفیہ کے سربراہ اعلیٰ صاحب ایک ہاتھ میں پٹھا لیے ہوئے تھے اور اسی سے تھوڑا تھوڑا منہ چھپاتے تھے تاکہ پوری تصویر نہ آئے۔ واہ کیا بات ہے، گڑ کھائیں گلگلا سے پرہیز کریں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ یہ عالم تھا، شاید ان لوگوں کو یاد نہ ہو تو کوئی صاحب یاد کرا دے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے ان باتوں کو بھول جایا کرتے ہیں جو کہ ان کے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لڑکوں نے بتایا کہ یہ کیفیت تھی ویڈیو بازی کی، کیمرہ بازی کی، جہاں دیکھو ویڈیو ہی ویڈیو، کئی کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ عالم تھا۔ اندر کیا ہو رہا تھا وہ تو اس وقت رہنے دیجئے، لمبی مجھے تقریر نہیں کرنی ہے۔ ہاں یہ مجھے بتایا گیا اور معتبر لوگوں نے بتایا، باشرہ لوگوں نے بتایا جو وہاں تماشا دیکھے تھے۔ قیام گاہ پر کھانے کے دوران، بات چیت کرنے کے دوران ان لوگوں کی بھی موبائل اور ٹیبلٹ، وہ بڑا سا ہوتا ہے موبائل، ان کو ٹیبلٹ کہتے ہیں یا کیپسول، ٹیبلٹ کے ذریعے ان کے سامنے تصویر کھینچی جا رہی ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ویڈیو بنائی گئی جن کے تقوی و پرہیزگاری کی بھی دھوم ان کے چیلے چپاٹے مچاتے ہیں۔ میں اس وقت نام تو لینا پسند نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کون کون لوگ تھے، کیونکہ ان لوگوں کا نام بتاؤں گا تو پھر تقریر طویل ہو جائے گی۔ چیلے چپاٹے کہتے ہیں، متقی ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، ان کی تصویر بنائی جا رہی ہے کھانے کے وقت، بات کرنے کے وقت، ملاقات کے وقت، لیکن کوئی منع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی ہفتے میں وہیں آس پاس میری تقریر کرائی گئی تو میں نے عذرائے تضحیک کہا تھا۔ محفل میں شوٹنگ ہوئی، بیٹھک میں شوٹنگ ہوئی، چلنے پھرنے کی شوٹنگ کی گئی، کھانے پینے کی شوٹنگ کی گئی۔ اے میرے دوستو سنو، صرف بیت الخلاء میں قضائے حاجت کی شوٹنگ ہی رہ گئی تھی۔ تو جب یہ تقریر ہوئی تو کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہونے لگا، ان کو بہت برا لگا، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا کام حق بیان کرنا ہے، لوگوں کو حق پر، مسلک اعلی حضرت پر، پیغام تاج الشریعہ پر چلنے کی تلقین کرنا ہے، پیغام تاج الشریعہ کو عام کرنا ہے۔ ارے بھائی، محققین اشرفیہ سے ذرا کوئی پوچھے تو صحیح کہ محققین اشرفیہ نے تو اچھے کاموں، تقریر و بیان وغیرہ کے لیے تحقیق جواز پیش کی تھی۔ محققین اشرفیہ نے تو یہ جو ٹی وی ویڈیو کی تحقیق کی تھی کس لیے؟ ضرورت کو بیان کر کے، حاجت کو بیان کر کے، دین کے کام کے لیے، تقریر کے لیے، واضح بیان کے لیے۔
کوئی ان سے پوچھے تو. حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے مرکز اہل سنت بریلی شریف کے فتوے کے مطابق کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ویڈیو وغیرہ کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. مگر پھر بھی ان سے پوچھے کوئی کہ آپ نے تو شرائط کے ساتھ جواز کا فتویٰ دیا تھا، تو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے بات چیت کرنے کھانے پینے کی شوٹنگ کی کون سی دلیل مل گئی آپ کو دوبارہ؟ یہ کہاں سے آپ کے فتوے کے مطابق یہ سب کام جائز ہو گئے؟ پوچھے تو کوئی صحیح. لیکن پوچھ کر فائدہ ہی کیا ہوگا؟ پوچھنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ کیونکہ لوگ پوچھ کر تھک چکے ہیں. جب ان کے گلے میں بات اٹک جاتی ہے، جب ان کے فتووں کی غلطیاں ظاہر ہو جاتی ہے، علماء کرام جب اپنی پکڑ میں لے لیتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، یہ عالم ہو جاتا ہے میرے دوستوں. مگر کہنے کو تو محقق کے مسائل جدیدہ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، پوری دنیا کی باتیں پیش کی جاتی ہیں. پوچھ کر کیا فائدہ ہوگا؟ جب جھولا میدان میں سیمینار کا روداد، جب جھولا میدان میں روداد سیمینار اور مفتی نظام الدین کی تقریر جو کہ غیر مقلدین کے رد میں ہوئی تھی ختم ہوئی، تو بعد صلاۃ والسلام و دعا ایک مفتی صاحب جو اس وقت دارالعلوم فیضان مفتی اعظم ہند پھول گلی ممبئی میں فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہیں، نام ان کا مفتی عبدالصمد صاحب قبلہ رضوی ہیں، اختتام کے بعد اسٹیج پر گئے اور انہوں نے سوال کیا. ابھی یہ کہا گیا تھا خلاصہ پیش کرنے کے وقت میں کہ شرعی ضرورت پڑنے پر جائز ہے، لیکن اس محفل میں دیکھیے کئی کھمبوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جن پر میری نظر ابھی پڑی ہے. بتائیے یہاں پر کون سی شرعی ضرورت تھی؟ کون سی شرعی حاجت تھی؟ تو وہی پرانا انداز، خاموش رہنا، چپ رہنا. ارے بھائی محقق ہیں، جب بھی یہ چپ رہیں گے، یہ خاموش رہیں گے، تو ان کے چیلے چپاٹے کہیں گے یہ ان کی انکساری تھی، حضرت کی تواضع و عاجزی تھی، ورنہ وہ چاہتے تو دلیل کے انبار لگا دیتے. تو ان کی خاموشی کو جب گلے میں بانٹ اٹک جائے تو ان کی خاموشی کو یہ کہیں گے انکساری ہے، اور جب یہ لکھیں گے غلط تحقیق کریں گے تو کہیں گے کہ یہ علم کے پہاڑ ہیں. یہ تو ان کا عالم ہے، ان کے چیلے چپاٹے لوگوں کا. خاموش رہے. لیکن پھر مفتی عبدالصمد صاحب نے دوبارہ پوچھا، بتائیے کہ یہ کیمرے جو یہاں لگے ہیں اس کے جواز کی صورت کیا ہے؟ یہاں شرعی کون سی حاجت تھی؟ بتائیے. تو مفتی صاحب، محقق صاحب نے کیا جواب دیا کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. چلیے مان گئے آپ کو نہیں معلوم تھا، بعد میں تو پتا چل گیا، فوراً اعلان کیوں نہیں کر دیے کہ یہ کام جو کیا گیا ہے ناجائز و حرام ہے؟ مگر ان سے یہ نہ ہو پائے گا، یہ ان سے ہو بھی نہیں پایا. ان کی کیا مجبوری تھی وہی بتا سکتے ہیں. ان کو معلوم تھا کہ بعد میں میری ہر ادا کی ویڈیو بنے گی تو ہم کیا کہیں گے بعد میں، اس لیے نہیں اعلان کیا، نہ کروایا. بہانہ ہے حاجت کا، بہانہ ہے ضرورت شریعہ کا، لیکن دنیا کے اندر گناہوں کو عام کروانا ہے. آج دیکھ لیجئے ضرورتاً بلا ضرورت بلا حاجت کس طرح ویڈیو بنا کر تصویر کشی کر لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں. ٹی وی ویڈیو کو حلال بتانے والے تحقیق کا ڈھونگ رچا کر مسلمانوں کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلنے والے اپنے فتوائے پر لقوا پر منے بہت مسکراتے تھے، ہنستے تھے کہ واہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا. اپنے اس فتوائے پر لقوا پر خوش ہونے والے آج تک علماء عالم، فقہائے ذوی احترام، بالخصوص حضور محدث کبیر کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے. میں تو کہتا ہوں محدث کبیر کا کیا جواب دیں گے؟ حضور قائد ملت کے سوالوں کا کیا جواب دے پائیں گے؟ بریلی شریف کا ایک ادنا غلام بھی سوال کرے تو ان لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، آواز نہیں نکلتی، نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ منہ میں زبان ہی نہیں ہے. اور کتنے علماء نے سوال کیا، آج تک یہ خاموش رہے، مگر وہی فتوائے غلط جاری کرتے رہے، شائع کرتے رہے. یہ تو عالم ہے ان مفتیوں کا اور ان محققوں کا. علامہ محدث کبیر کا ایک اعتراض مباحیوں کے لیے پیش کرتا ہوں.
کہ وہ بھائی حضرات ذرا مل کر جواب دیں. آپ نے پوچھا ذرا بتائیں دین کا کام آواز سے ہوتا ہے یا تصویر سے یا دونوں سے؟ تو سارے نام نہاد فقہا خاموش رہے، سب چپ رہے اور آج تک چپی ہیں. محقق کا تغمہ لے کر اہل سنت میں انتشار برپا کرنے والے بھی خاموش رہے، آج تک بولتی بند ہے. کسی نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ معلوم ہے جواب دیں گے تو الٹے پھنسیں گے، غلط تحقیق کا پول کھل جائے گا، اس لیے خاموش رہے. جب کسی نے لب کشائی کی ہمت نہ کی، اور یہ کیا لب کشائی کریں گے اور کرتے بھی کیسے؟ آج پوری دنیا کے علماء و فقہا، محدثین و محققین کے امام و سردار ہیں حضور محدث کبیر، بال واسطہ یا بلا واسطہ سب کے استاد ہیں. سر پہ صدر الشریعہ کی نیابت کا تاج ہے، صاحب روب و جلال ہیں. خود ہی سقوط کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر یہ کہا جائے کہ دین کا کام تصویر سے ہوتا ہے تو ٹی وی چینل چلانے والے ذرا ایک دن آواز بند کر کے خالی فوٹو دکھائیں، ویڈیو دکھانے والے آواز بند کر کے صرف ہونٹ ہلاتی چونچ چلاتی بلا آواز تصویر دکھائیں، بلا آواز تصویر دکھا کر بتائیں کہ کام ہوتا ہے کہ نہیں. تو سب کہیں گے، بالاتفاق کہیں گے کہ تصویر سے کام نہیں ہوتا. اس کے برعکس تصویر ہٹا کر صرف واض و بیان کی آواز سنائیں، صرف تقریر کی آواز پیش کریں، نعت کی آواز پیش کریں، پھر پوچھئے کہ آواز سے کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو ساری دنیا کے علماء فقہائے کرام بالاتفاق کہیں گے کہ ہاں صرف آواز سے دینی کام ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں دونوں کو ملا کے کام ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط، ایک دم غلط ہے. اگر دونوں کو ملا کر ہی کام ہوتا تو صرف آواز سے کام نہیں ہوتا، اور یہ واقعے کے خلاف ہے. تو جب واض و بیان دینی کام صرف آواز سے ہوتا ہے تو تصویر ویڈیو کی کوئی حاجت اور شرعی ضرورت نہیں ہے. لہذا ویڈیوگرافی تصویر کشی حرام ہے، اور یہی فتویٰ صحیح ہے کہ تصویر کشی ویڈیوگرافی حرام ہے. یہی مرکز اہل سنت بیلی شریف سے حضور تاج الشریعہ کا پیغام ہے، اور اسی پر انشاءاللہ تعالی ہم قیامت تک عمل کرتے رہیں گے. بہت خوش رہتے ہیں کہ ہمارے ادارے سے جاری کردہ فتوے پر بہت عمل ہو رہا ہے. مساجد میں بڑی تیزی کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھانے کا چلن ہو رہا ہے. جسے دیکھو کیمرہ مین تصویر کش نظر آ رہا ہے. تبلیغ دین کے نام پر واض و بیان اور اصلاح عوام کے نام پر طالبین شہرت علماء ویڈیو کے خوگر ہوتے جا رہے ہیں. عوام کا تو یہ عالم ہے کہ تصویر کشی ویڈیوگرافی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. ایسا اس لیے ہے میرے دوستو کہ فتنوں کا دور ہے، لوگ گناہوں کے خوگر ہو گئے ہیں، برائی کے عادی ہو گئے ہیں. اس لیے بری چیزیں بڑی جلدی سے پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں. لوگ ہر کام میں آسانی تلاش کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کر مسئلہ پوچھنے کسی عالم کے پاس آتا ہے تو عالم دین شریعت کی روشنی میں بتاتا ہے کہ اگر تم دوبارہ اسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو سوائے حلالہ کے کوئی چارہ نہیں ہے. تو وہاں سے منہ اٹھائے چل دیتا ہے. چلتے ہیں کسی دوسرے عالم دین کے پاس، کسی دوسرے مفتی کے پاس. وہ دوسرے عالم یا مفتی کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ شاید کچھ تو آسان بتا دیں گے، شاید کچھ تو معاملہ آسان کر دیں گے. مگر ہر سنی عالم شریعت کا قانون اللہ و رسول کا حکم ہی بتاتا ہے. پتہ چلا لوگ عام طور سے آسانیوں کے طالب ہوتے جا رہے ہیں. مائک والی نماز کا معاملہ ہو یا تصویر کشی اور ویڈیوگرافی کا، کبھی کبھی 3 طلاق دینے والا شخص آسانی ڈھونڈتا ہوا اپنی مطلقہ کو اپنے پاس ہی رکھنے کے لیے غیر مخلدین نام نہاد اہل حدیث کے پاس پہنچ جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. اور وہ مومن کو راہ راست سے بہکانے کے لیے شکاری کی طرح تاک لگائے بیٹھا رہتا ہے. مسئلہ سنتے ہی بول پڑتا ہے، ایک محفل میں ایک ہی بار 3 طلاق دینے سے صرف 1 طلاق پڑتی ہے، جاؤ وہ تمہاری بیوی ہے، نکاح سے نہیں نکلی. فتنوں کا دورہ ہے میرے دوستو. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی کسی روپ میں فتنہ اٹھ سکتا ہے. کبھی بدعقیدوں کے روپ میں فتنہ اٹھتا ہے تو کبھی مسائل کی تحقیق کے نام پر فتنے اٹھائے جاتے ہیں. لاؤڈ اسپیکر پر نماز خراب کرنے کا مرض
بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، تصویر کشی اور ویڈیو عام ہوتی جا رہی ہے، خود تو ڈوبے ہیں اوروں کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ کوئی چیلا چپاٹا یہ نہ کہہ دے کہ وہ محقق ہیں، تحقیق غلط بھی ہوئی تو ان کو گناہ نہ ہوگا، محنت کرنے کا اجر ملے گا۔ تو ایسے کے دماغ میں ہوش میں لانے کا انجیکشن مارنا ہی پڑے گا کہ وہ ہوش میں آ جائے، پھر ہم ہوش میں لا کر ان سے پوچھیں کہ یہ معاملہ تو مجتہدین کے لیے ہے، کیا ایسے ہی محقق کے لیے یہ ہے؟ تمہارا نام نہاد محقق اجتہاد کے کس درجے میں فائز ہے؟ بولو۔ بات بڑی طویل ہو گئی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا تحقیق کے نام پر امت کے اتحاد کو پاش پاش کیا جا رہا ہے، مسائل جدیدہ کی تحقیق کے نام پر اہل سنت کو منتشر کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگ چپ چاپ دیکھے جا رہے ہیں۔ چلیے بات کو آگے بڑھائیں۔ مائک پر نماز خراب کروا کے ویڈیو کی تباہ کن برائی کے دلدل میں پھنسا کر سکون نہیں ملا تو ٹرین کا پیچھا کرتے کرتے ٹرین میں آ گئے، اور ٹرین کے چلنے رکنے وغیرہ کی تحقیق کر کے چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کی تحقیق بھی پیش کر دی۔ اور تحقیق کتنی نرالی ہے! چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کی تحقیق پیش کی، مسئلہ لکھ دیا کہ کوئی مسلمان چلتی ٹرین پر نماز فرض و واجب پڑھ لے تو ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر مساجد میں مائک پر خراب کروائی، ادھر چلتی ٹرین پر نمازیں پڑھوا کر نہ دہرانے کا حکم دے کر لوگوں کی نمازیں برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ جب وہ فتویٰ علماء کرام مفتیان اعظام کے سامنے پیش کیا گیا تو سب نے بالاتفاق اس کی تردید کی، چنانچہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رد فرمایا، حضور محدث کبیر نے کئی تقریروں میں رد بلیغ فرمایا اور نماز کی شرطوں کے بارے میں نہایت علمی بیان کیا، اور چلتی ٹرین میں نماز نہ ہونے کی علت بیان کی۔ دیگر علماء کرام نے تحریراً و تقریراً اس غلط فتوے کی تردید فرمائی، تو عوام اہل سنت کو سمجھ میں آ گیا کہ مفتی نظام الدین کا فتویٰ 100% غلط ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی نمبر ہو تو وہ بھی دے دیں کہ اس سے بھی زیادہ یہ فتویٰ غلط ہے۔ چلتی ٹرین میں نمازوں کے متعلق وہی مسئلہ صحیح و قابل عمل ہے جو حضور تاج الشریعہ نائب غوث الورا نے دیا ہے، اور جو محدث کبیر ممتاز الفقہا نے بیان فرمایا ہے۔ مفتی نظام الدین کا فتویٰ بزرگان دین کے طریقے کے خلاف ہے، اسلاف و اکابرین کے معمولات کے غیر مطابق ہے۔ ایک بار میرے دوستوں نے کہا کہ اشرفیہ کے محقق صاحب تو اب عید و بقرعید خراب کرنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ نئی تحقیق کا چاند پھر سے افق مبارک پور میں جلوہ فگن ہو گیا ہے۔ میں نے کہا صاف صاف بتاؤ، پہلیاں نہ بجھاؤ۔ تو ایک نئی تحقیق کا جلوہ فتویٰ کے روپ میں سامنے رکھ دیا، کہا دیکھیے دیکھیے اور پڑھیے، کتنی نرالی آلوشان تحقیق ہے کہ ٹیلی فون و موبائل سے رؤیت ہلال کا ثبوت ہو جائے گا۔ جب اس طرح کا فتنہ عام ہوگا تو عید و بقرعید خراب نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا، انتشار و اختلاف نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ میں نے عرض کیا نہ گھبراؤ، اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا لال، مفتی اعظم ہند کا دلارا، مفسر اعظم کی آنکھوں کا تارا، ہم سنیوں کا سہارا حضور تاج الشریعہ کافی ہے۔ وہ چند جملے ہی ارشاد فرما دیں گے تو امت کی رہنمائی کے لیے کافی ہوں گے۔ آخر کیا ہوا؟ قلم اٹھ گیا حضور تاج الشریعہ کا، اور ایسا رد فرمایا کہ اس نئی تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ہاں کچھ چیلے چپاٹے لگتا ہے محقق صاحب سے کچھ زیادہ ہی پڑھ لیے ہیں، یا پھر بعض عوام کے دباؤ میں ٹیلی فون یا موبائل کی خبر سے رمضان یا اعلان عید کر دیتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہنگامہ تو ہوتا ہی ہے، مگر اکثر مساجد کے ائمہ ثبوت شرعی کے بعد ہی اعلان کرتے ہیں۔ روزہ یا عید شریعت کے مطابق
بیلی شریف کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے ہی کرتے ہیں۔ یہ اختلاف و انتشار سنیوں کے درمیان کب تک ہوتا رہے گا؟ میرا تو کہنا ہے کہ تمام علماء اہل سنت و فقہائے ملت مل کر محقق صاحب کی الٹی سیدھی تحقیق پر روک لگائیں، ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ اگر روک نہ لگا سکیں تو کم سے کم اتنا تو سمجھا دیں کہ اپنی تحقیق عام کرنے کے پہلے محدث کبیر کو دکھا دیں، یا مرکز اہل سنت بیلی شریف میں تاج الشریعہ کے شہزادے قائد ملت کی بارگاہ میں بھیج دیں، وہاں سے تصدیق ہو جائے تو عام کریں، ورنہ تحقیق صرف اپنے نام کریں، صندوق میں بند کر دیں۔ اور معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ان کی الٹی سیدھی تحقیق آتی ہے تو کسی کتاب میں، ایک کتاب چلتی ٹرین میں نماز کے حکم میں نے دیکھا کہ کچھ اشعار بھی لکھے ہیں، فروعی مسائل میں اختلاف کیسا اور وہ کیسا، خود اختلاف کی بیج ڈال دیتے ہیں، اختلاف کی چنگاری صرف ڈال دیتے ہیں اور بھڑکاتے چیلے اور چپاتے ہیں۔ اختلاف کیسا کہتے یہ فروعی مسائل ہے۔ چلو خیر بھائی، میں چلتے ذرا یہ بھی ایک مسئلہ پیش کر دوں، یہاں تو فروعی مسائل کا معاملہ ہے، عقیدے کے معاملے میں ان کا کیا حال ہے ذرا یہ دیکھ لیجئے۔ جب ایک جاہل پھکڑ باز خطیب نے مشرکین کے معبود باطل کی 9-10 منٹ تعریف کی، اس کا عزت و احترام سے تذکرہ کر کے ارتکاب کفر کیا، تو شہر ناگپور میں ایک سیمینار کے موقع سے کسی نے من و ان تقریر کو نقل کر کے استفتاء کیا، تو خطیب بے علم کو اس کی کفریہ تقریر کی بنا پر مرتکب کفر بتایا گیا اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے فتویٰ کو مزین کیا گیا، اسے توبہ، تجدید ایمان و تجدید نکاح کا حکم دیا گیا۔ اس فتویٰ کی تصدیق درجنوں علماء کرام مفتیان اعظام نے بشمول حضور محدث کبیر حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمائی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پھکر باز جاہل مقرر نے اپنی تقریر کی نقل اور مفتیان کرام کے فتووں کو مفتی نظام الدین کے پاس پیش کی۔ اگر نام نہاد محقق مسائل جدیدہ اچھے ہوتے، انصاف پسند حق گو عالم مفتی ہوتے، تو وہ بھی علماء کرام مفتیان اعظام کی تائید کرتے ہوئے اس مقرر کو توبہ کرنے، تجدید ایمان کرنے، تجدید نکاح کا حکم دیتے۔ مگر کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ خود ساختہ سراج الفقہ نے کفر صریح کو خطیب کے ایمان کی نشانی قرار دے کر پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ جن عبارتوں کو، جس تقریر کو حضور تاج الشریعہ نے، محدث کبیر نے، درجنوں علماء نے کفر کہا تھا، بلکہ کفر صریح قرار دیا تھا، ان کے سراج الفقہ نے اور محقق نے خطیب کے ایمان کی نشانی قرار دے دیا۔ پوری دنیا حیران رہ گئی، پوری دنیا کو حیرت ہوئی کہ کون سے یہ محقق ہیں، کس کوالٹی کے محقق ہیں کہ جس بیان کو یہ سارے علماء کفر کہیں یہ ایمان کی نشانی بتا رہے ہیں۔ اور تو اور وہ جزیہ جو فتاوی رضویہ سے نقل کیا گیا تھا، محقق صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ یہ فتاوی رضویہ میں ہے ہی نہیں۔ اس انکار پر تو علماء تعجب کیے ہی۔ جماعت سامنا سادسہ کے بچے ہنسے ہی۔ اعدادیہ جماعت میں پڑھنے والے طلباء کو بھی فتاوی رضویہ نسخہ قدیم و جدید کھول کر پڑھ کے بتایا گیا تو اعدادیہ جماعت کے طلباء بھی ہنستے ہوئے دکھائی نظر آتے تھے۔ اعدادیہ جماعت میں پڑھنے والے طلباء بھی مسکرا رہے تھے، یہ کون سے محقق ہے کہ دن دہاڑے ان عبارتوں کو چھپا رہا ہے۔ مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں کو تو رہنے دیجیے، تھوڑی بہت اردو پڑھنے والے نے بھی جب فتاوی رضویہ اسی صفحہ کے عکس کو دیکھا جہاں وہ مسئلہ لکھا تھا تو ان کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ بمبئی میں ایک صاحب ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، دوست و احباب میں سے ہیں، جن کا نام جمیل صاحب قادری ایوبی ممبئی،
جب ان سے ملاقات ہوئی انہی ایام میں، جب اس خطیب جاہل کی تقریر کا معاملہ چل رہا تھا، تو انہوں نے ہم سے کہا یہ دیکھیے یہ جواب ہے، یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا، یہ تو دن دہاڑے ڈکیتی ہے، یہ چوری نہیں ڈکیتی ہو رہی ہے۔ اور تو اور تصدیق کرنے والے یہ 12-13 لوگوں کو بھی کیا ہو گیا تھا کہ آنکھ بند کر کے اپنے محقق کی تصدیق کر دی۔ محقق صاحب تو خود ڈوبے، ان 13 کو بھی لے ڈوبے، یہ ان کا جملہ تھا کہ خود تو ڈوبے یہ غلط فتویٰ دے کر، اور 13 کو بھی لے ڈوبے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے طرفدار مفتیوں عالموں سے کہ ایک مقرر کے صریح کفر بکنے کو اس کے ایمان کی نشانی کہنے والے مفتی اور تصدیق کرنے والوں پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ بتائیں، جواب دیں۔ جنہوں نے کفر صریح کو ایمان کی نشانی کہا اور جنہوں نے اس فتوی کی تصدیق کی، شریعت کا ان پہ کیا حکم لاگو ہوگا؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ خطیب، وہ مقرر جو جاہل ہے، پکڑ باز ہے، اسے کوئی مجبور کر کے اس کی گردن پر تلوار رکھ کے یا کن پٹی پہ بندوق لگا کر کروایا ہو، بلکہ خود اس کے بیان سے ظاہر ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس سبھا میں شامل ہوا تھا۔ اگر کسی مومن کو اکیلا پا کر مشرکین گھیر لے اور گردن پر تلوار ڈال کر یا بندوق سے ڈرا کر کفریہ جملہ کہنے پر مجبور کرے اور وہ جان بچانے کے لیے صرف زبان سے بول دے مگر دل ایمان سے مزین ہو، تو ایسی صورت میں بھی کفر بولنے والے کے کفریہ جملہ کو اس کے ایمان کی نشانی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ فقط اتنا کہا جائے گا کہ ایسی صورت میں کفر بولنے سے وہ کافر نہ ہوگا، کیونکہ اسے مجبور کیا گیا، جان کا خطرہ تھا تو جان بچانے کے لیے زبان سے کہہ سکتا ہے مگر دل اس کا ایمان سے مطمئن ہو، تو صرف اتنا کہا جائے گا کہ وہ اس طرح کرنے سے کافر نہ ہوگا۔ مگر یہ تو ایمان کو غارت کرنے والی بات ہو جائے گی کہ کوئی کہہ دے ایسی صورت میں کفریہ باتیں بولنے والے کے ایمان کی نشانی ہے۔ واہ محقق صاحب، واہ واہ محقق مسائل جدیدہ، جس کو درجنوں علماء نے کفر کہا آپ اسے ایمان کی نشانی قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی تحقیق انیق، یہ ہے آپ کی تحقیق جدید۔ اور تو اور جو اندھے ہو گئے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ بھی لکھ دیں، وہ اناپ شناپ بول دیں، پھر بھی ان کو کہتے ہیں محقق صاحب ہیں، اور اندھے ان پر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ میں ان تمام مباحیوں کو چیلنج کرتا ہوں، بلکہ پہلے بھی چیلنج کر چکا ہوں۔ 6 رجب المرجب کو جب تقریر ہوئی راجستھان کے اندر تو چیلنج کیا تھا، اور آج بھی میرا چیلنج ہے تمام مباحیوں کو چیلنج کیا تھا، مگر آج تک کوئی مباحی صحیح جواب نہ دے سکا۔ چھوٹے چھوٹے مباحی حضرات کیا جواب دیں گے، جبکہ ان کے بڑے سے کتنی دفعہ ضروری سوالات کیے گئے تو سوائے خاموشی کے کچھ جواب نہ آیا۔ چند سال پہلے ایک ساتھ 1 درجن سے زیادہ سوالات کیے گئے، جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں سر سید علی گڑھی کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، تو کہنے والے پر شریعت کا کیا حکم عائد ہوگا؟ سر سید نے ضروری دینی کا انکار کیا، سر سید نیچری تھا، بدعقیدہ تھا۔ کوئی مسلمان کہہ دے کہ میں اس کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہوں، تو کہنے والے پر کیا حکم ہوگا؟ آج تک مسلمانوں نے ہند و پاک جواب کا انتظار کرتے رہے، مگر محقق مسائل جدیدہ کہلانے والے سے ایک سوال کا بھی جواب نہ بن پڑا۔ کیا وجہ ہے؟ پوچھے ان کے کوئی چیلے، پوچھے ان کا کوئی چپاٹا، مگر وہی بات کہ محقق ہیں۔ حضرات محترم، گزشتہ مہینہ مارچ اور ابھی اپریل 2020 میں بھارت اور پوری دنیا کے اکثر ممالک کی جو کیفیت ہے وہ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کرونا وائرس سے کتنوں کی موت ہو گئی ہے اور لاکھوں لاکھ اس وبائی مرض کے شکار ہو چکے ہیں۔ اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت ہند نے بھی لاک ڈاؤن کا نفاذ کر کے سڑکوں اور بازاروں، یہاں تک کہ اسکولوں، مدرسوں، عبادت گاہوں میں بھی لوگوں کی بھیڑ اور قرب و اختلاط پر پابندی عائد کر دی ہے، اور مساجد کی آبادی کی خاطر صرف 4-5 نمازیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔
اور باقی لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا ہے، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی جمعہ کی نماز کے لیے بھی 5 سے زیادہ کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جمعہ کے بہت سارے مسائل سامنے آ گئے۔ اذن عام جو کہ صحت جمعہ کی اہم شرط ہے، جب نمازیوں کو روکا جا رہا ہے، جب نمازیوں کو روک دیا گیا تو جمعہ کیسے صحیح ہوگا؟ اور موجودہ حالت میں مسجد کا دروازہ بند کر دیا جا رہا ہے، تو کیا دروازہ بند کر کے جمعہ صحیح ہو جائے گا؟ تو 25 مارچ کو نام نہاد محقق مسائل جدیدہ نے شریعت مطہرہ کا صحیح حکم بتایا تھا، وہ آج ہی میرے پاس موجود ہے کہ جمعہ کے لیے دروازہ کھول کر رکھیں، کم سے کم تھوڑا سا کھول کے رکھیں، یا کم سے کم دروازہ اگر مکمل بند بھی کر لیں تو کنڈی نہ لگائیں۔ یہی حکم حضور قائد ملت شہزادہ حضور تاج الشریعہ نے بیلی شریف سے جاری فرمایا تھا، یہی حکم حضور محدث کبیر ممتاز الفقہ نے دیا تھا، یہی حکم مفتی اختر حسین صاحب علیمی نے دیا تھا، یہی حکم مفتی مقصود عالم صاحب قبلہ فرحت ضیائی کرناٹک میں ہیں، انہوں نے دیا تھا، یہی حکم مفتی بدر الدین صاحب جو کرناٹک میں انہوں نے دیا تھا، مفتی احتشام نے فرمایا تھا، مفتی خلیل صاحب نے فرمایا تھا۔ جتنے بھی مرکز اہل سنت سے جڑے ہوئے ہیں اور دل و جان سے بیلی شریف کو اپنا مرکز مانتے ہیں، ان سارے عالموں نے، مفتیوں نے، بزرگوں نے یہی حکم دیا تھا، اور وہی حکم محقق صاحب نے بھی دیا تھا۔ سب کا اتفاق تھا کہ جمعہ کی صحت کے لیے دروازہ نہ بند کریں، یا کم سے کم اندر سے کنڈی نہ لگائیں۔ سارے علماء متفق تھے، عوام میں اختلاف نہیں تھا، سب میں اتحاد تھا، ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی۔ مگر رونا اس بات کا ہے کہ محقق مسائل جدیدہ کو یہ اتفاق نہ دیکھا گیا۔ ان کو اہل سنت کا اتفاق جم نہیں رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ اب دوسری نئی تحقیق پیش کریں کہ حلہ ہو، لڑائی ہو، جنگ و جدال کی صورت ہو، سنی سے لڑیں، پٹکا پٹکی ہو، مارا ماری ہو۔ جب تک یہ نہ کروائیں اپنی تحقیق سے تو ان کو سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ 25 مارچ کو جو انہوں نے مسئلہ پیش کیا تھا، اس کے برعکس 30 مارچ کو اپنا فتویٰ ہی بدل دیا، اور اس کے خود اپنے فتویٰ کے خلاف بھی ایک نیا فتویٰ، یعنی مسجد کا دروازہ بند کر کے بھی جمعہ صحیح ہو جائے گا، اور یہ اذن عام کے خلاف بھی نہیں ہوگا۔ اپنے مدعا پر کچھ دلائل بھی پیش کیے۔ جیسے ہی یہ فتویٰ شائع ہوا، خود ان کے نئے پہلے پرانے فتوے کے خلاف شائع ہوا، تو لوگوں میں اختلاف، افتراق اور بے چینی کا دور دورہ ہو گیا۔ لوگ پریشان ہونے لگے، کس پہ عمل کریں، کہاں پہ عمل کریں، کس طور سے کس فتوے پہ عمل کیا جائے، پریشان ہونے لگے۔ ہر طرف بحثیں ہونے لگی، علماء سے بھیڑنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ قلم اٹھ گیا معتمد حضور تاج الشریعہ کا، شاگرد حضور محدث کبیر کا، حضرت مفتی شمشاد صاحب قبلہ کا۔ تو کیا ہوا؟ انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ ان معاملات کو، جمعہ کے صحت کے معاملے کو انشاءاللہ تعالی ہم دوسری تقریب پیش کریں گے۔ ہاں اتنا آپ ضرور سن لیجئے کہ پے در پے لگاتار نام نہاد محقق مسائل جدیدہ تحقیق کے نام پر لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں، اختلاف کی بنیادیں وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو بتائیے کیا وہ غیر معتبر مفتی نہ رہ گئے؟ کیا وہ اعتبار کے لائق ہیں؟ تو ایسے غیر معتبر جن کا کوئی اعتبار نہیں، ہر سال 2 سال کے بعد غلط فتویٰ شائع کرے، ایسے مفتی کا کیا اعتبار کیا جائے گا؟ لہذا اے سنیو، اے مرکز اہل سنت بیلی شریف سے محبت کرنے والو، اے قائد ملت سے محبت کرنے والو، حضور محدث کبیر کے دیوانوں، تاج الشریعہ کے دیوانوں، حضور مفتی اعظم ہند سے محبت کرنے والو، اعلیٰ سے محبت کرنے والو، غوث و خواجہ سے محبت کرنے والو، سارے ولیوں سے محبت کرنے والو، اے رسول اللہ کے عاشقوں،
تم مرکز اہل سنت سے محبت کرو، مرکز اہل سنت کے ہر مرکز اہل سنت سے جو فتویٰ شائع ہو جاری ہو اس پہ عمل کرو، یہاں وہاں تم کان نہ دھرو۔ ہاں جو علماء اہل سنت، علماء ملت، فقہائے شریعت بریلی شریف سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے اپنا رابطہ رکھیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے حضور قائد ملت، ہماری رہبری کے لیے کافی ہیں حضور محدث کبیر، ہماری رہنمائی کے لیے وہ علماء وہ فقہا کافی ہیں جو مرکز اہل سنت سے دل و جان سے جڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد ہی جمعہ کے تعلق سے جو معاملہ چل رہا ہے اٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مولا تعالی اپنی رحمت سے اپنے کرم سے